تو ایسے معاملات ہیں جن کو ضروری ہے کہ پہلے بنیاد میں ڈالا جائے. آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ سونا کیوں نہیں خرید رہے. تو جب سونے کی کان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس میں سونا نہیں ہے تو دکاندار بھی نہیں لیں گے اس سے, ریٹیلر بھی نہیں لے گا, ڈسٹریبیوٹر بھی نہیں لے گا. جیسے بھی شیخ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ غلط کردار میں آئی نہیں اپنے, بلکہ غلط کردار میں آ گیا. تو اس میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سونا کہاں ہے, کیا ہے. وہ تو جو چیز بکتی ہے وہ کر دیتا ہے, اس کو سونا لگائے یا نہ لگائے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا سونے کی کان میں سونا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی ملا وہ دے دیا. سو یہ فطرتاً انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ جو ڈیفینیشن آف اسلام اس وقت ہمیں دی جاتی ہے جو فطرت میں, لیکن انسان کی فطرت خود اپنے آپ کو بیان کرتی ہے. جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انسان کے بیہیویئر نے بتا دیا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ بیسکس فرض کی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. اب میرا رب نصیحتی رب نہیں, میرا رب حکامی رب ہے, حکم دیتا ہے, وہ آپشنز نہیں دیتا کہ یہ بھی اچھی ہے تو ایک اسلام بھی اچھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب اسلام کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس سونے کی کان کو سونے کا لیبل دیں گے ہی نہیں, اس کے اندر وہ سونے کی ویلیو افادیت ہوگی نہیں, تو لوگ کیوں اس کی طرف جائیں گے. اور یہ تو اس لیے سونے کی ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی اٹریکٹیو چیز اور کتنی ڈیمانڈ میں ہونی چاہیے تھی چیز, مگر نہیں ہے. سو مسئلہ آتا ہے سونے کی کان کے اوپر. میرا شروع دن سے مقدمہ یہ رہا ہے کہ ممبر و محراب مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایپی سینٹر ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل بھی, فائنینشیل بھی. سب سے پہلے پولیٹیکل اور فائنینشیل. سر طاقت نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھیں گے, اور پھر انٹلیکچوئل اور جو سائیکولوجیکل ہے یہ اس کی بیسس میں ہوں گے, تب جا کے پولیٹیکل اور فائنینشیل آپ کے پاس آئیں گے. اب ہمارا بچہ فزکس کی طرف جا رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں جا رہا, طاقت کے لیے جا رہا ہے, کریئر کے لیے جا رہا ہے. جتنا آپ اسٹوڈیو دیکھ لیں سارا ایک چیز آپ کو مل جائے, ٹیبل سے لے کے اس آرنامنٹ سے لے کے لائٹ سے لے کے کیمرہ, جو فزکس نے نہیں بنائی ہوئی. وہ سمجھیں, وی آر ڈیپینڈنٹ آن فزکس. ہیومن بینگز از ڈیپینڈنٹ آن فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس. قرآن پاک شروع دن سے پش کر رہا تھا کہ آپ اس طرف جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے. مگر ہمارے ممبر اور محراب سے فزکس, کیمسٹری, پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, میتھمیٹکس طلاق دے دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کردہ صحابہ جو پرورش کیے, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, زید بن حارثہ, یہ کون ہے؟ یہ چار نام ایک ہی گلی سے آپ کو فلاسفر دنیا کے سب سے بڑے کیسے مل جاتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین فرام دا قرآن کیسے ملتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس صحرا کے اوپر کھڑے ہو کے 1400 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پلسار کیسے کیا ہوتا ہے. حدیث بتا رہی اللہ اپنی پگڑی کیسے کھولتا ہے, اذا شمس کورت پہ وہ ایک آدمی کی پگڑی لپیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارہ ایسے مرتا ہے. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کل کا ٹاپ میتھمیٹیشین اور فزسسٹ بتاتا ہے. ایون آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا, یہ تو بعد کی ڈسکوری ہے ہماری. ایسے ان کو کیسے پتا تھا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اپنی یوٹیوب دیکھیں, اپنے تمام کزنز اور بچوں کی یوٹیوب دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, آپ کو انہی کی ویڈیوز کو ملیں گی. انسان کی فطرت بتا رہی ہے کہ انسانی فطرت تین چیزیں مانگتی ہے, انسپریشن مانگتی ہے, کریڈیبلٹی مانگتی ہے, اور پرسنل گین اور میوچل گین مانگتی ہے. یہ تینوں چیزیں مسجد سے نہیں آ رہی, اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تو صحابہ تابعین کو دی تھی. پوری دنیا عرب کی طرف لپکی تھی. یہ تین چیزوں کے پیچھے ہماری فطرہ ہے کہ جب جس جگہ پہ مجھے انسپائر کیا جائے گا, جس جگہ کے اوپر میری جن لوگوں کی کریڈیبلٹی سیٹ ہو جائے گی, اور جو چیز مجھے گین میں مجھے دیں گے کچھ, آئی ول گیٹ سم. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے, میرا اپنا جو ایم فل کا تھیسس ہے وہ اسٹرالوجی ان قرآن کے اوپر ہے. یہ بات ان کی درست ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی اور کل فی فلک یسبحون کی آیات کو نازل کیا, اور صحابہ نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے کہیں جہاں پہ آج بھی سائنس نہیں پہنچی. مثلا والشمس تجری لمستقر لہا, قرآن پاک کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے, اور سائنس کو اب ادراک ہوا کہ سورج بھی پوری کہکشاں کو لے کے پوری گلیکسی سمیت ٹریول کر رہا ہے. یہ سائنس کو اب پتہ لگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے, اور زمین کو ایک عرصہ تک آپ کو پتہ ہے بعض مسلم فلاسفر ساقط مانتے تھے ساقط, لیکن قرآن پاک میں یہ علوم بھی ہیں. لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اور قرآن پاک بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم مخلوقات میں, جو چاہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائے. علماء کرام اس ممبر و محراب کی ہی وہ ذمہ داری نہیں ہے, پیرنٹس, سوسائٹی, سب لوگوں کا کردار. جب 10 سال تک بچہ گھر پہ ہو نا, اور ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہو, تو ماں باپ نے اصل میں ان ڈیفینیشنس کو انسٹل کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے مسجد سے لی ہوتی ہیں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشنز غلط ہیں, وہ اسلام کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں. اسلام ایک دین ہے, وہ مذہب کے ریچول سکھاتے ہیں بچوں کو, وہ تو دکھاتے ہی نہیں ہے وہ روشنی جو جس کو میں سونے کی کان کہہ رہا ہوں. اس بچے نے بڑے ہو کے مسجد کی طرف کیوں جانا ہے؟ پھر وہ تو مسجد کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اگر موقع ملا تو چلا جاؤں گا, ابھی کوئی مر گیا یا کوئی میں کوئی مصیبت میں آ گیا تو دعا مانگے مسجد میں جاؤں گا. میں وہ مسجد کو اپنی پاور کا سینٹر سمجھے گا. جب ماں اس کو بتائے گی پاور کا سینٹر تو ادھر, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ پاور کا سینٹر تیری یونیورسٹی ہے, ماں اس کو بتا رہی ہے کہ گین کا سینٹر تیرا بزنس ہے, تیری ڈگری ہے, تیرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں, کرتا درتا ہیں. اللہ عز و جل اتنا بلیک اینڈ وائٹ لفظ عالموں کا استعمال کرتے ہیں کہ عالم ہوتا کون ہے, وہ کرتا کیا, اس کی آرکی ٹائپ کیا ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہے. ہم نے اس آرکی ٹائپ کا عالم کبھی سامنے پریزنٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ڈیفینیشن آف اسلام کے اندر والا کرنٹ عالم پورا نہیں اترتا. جب کرنٹ عالم اس اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام پہ پورا نہیں اترے گا, وہ فزکس کا اسکالر نہیں ہوگا, پولیٹیکل سائنس کا اسکالر نہیں ہوگا, میتھمیٹکس کا اسکالر نہیں ہوگا, قرآن کے فقہ کو, حدیث کے فقہ کو تو جانتا ہی ہوگا, مگر جیو پالیٹکس کو بھی اسی طریقے سے جانتا ہوگا, تب کہیں جا کے عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں کیا کہا کہ یہ زیادہ تر لوگ جو کہ عالم ہیں اصل میں مجھ سے ڈرتے ہیں. کیا نشانی بتائی سورہ فاتر میں عالم کی, کہ جو آسمانوں کے اوپر ان گھاٹیوں پہ جو لال ہیں, سرخ ہیں, میں سے بعض کالی ہیں, ان کے اوپر غور فکر کرتے ہیں. جو میں میوے جو بن رہی ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر غور کرنے, یہ پھل بیج سے پھوٹتا کیسے, اس پہ غور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم کہا. ہم نے عالم سے کہا جس کو جی جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ عالم ہے. میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کے ان رازوں کو پہچان کے تمہارے سامنے عیاں کر کے اللہ کی معرفت کو تمہارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں پریزنٹ کرنے والا عالم ہے. ہمارا ایک مسجد کا اسٹرکچرل
انٹری بتا دیں کہ کوالیفائر خطیب کی کیا ہونی چاہیے کوالیفیکیشن, ایک عالم کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. وہ ڈاکیومنٹیشن بیس لیول پہ پروسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا صرف اور صرف تم اس لیے کہ مدرسے کے ٹرین ہوئے ہو, تمہیں قرآن حفظ کیا تم نے, ٹھیک ہے, تم نے حدیث بھی پڑھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, مگر تمہیں نہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا کچھ پتہ ہے, نہ میتھمیٹکس کا, نہ فزکس کا, نہ پولیٹیکل سائنس کا, نہ فائنینس کا, نہ اکانومی کا. تم آ کے بیٹھو اور لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ باپ مر جائے تو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور تمیز سے بات کیسے کرتے ہیں, طہارت کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے. اس سے تو انسانوں نے واقعی میں انہیں عواموں میں جانا جن عواموں میں پاور ملتی ہے, فطرت تو پاور کی طرف. انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے, یا جو عالم دین ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے, نبیوں کے, اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے, یہ بات درست ہے, نبیوں کی وراثت مصلی نہیں, نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے. نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مصلی کو حکومت سے الگ کر دیا گیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلچر تو کہاں سے آیا, اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ علماء یا دین کے اسکالر اس دنیا کے اوپر ہزاروں سال اسٹیٹسمین شپ کا کردار علماء نے ادا کیا ہے. آج علماء کو وہی کردار دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, لیکن علماء کو سیاست کا علم ہونا چاہیے. اور یہ ہماری سرمایہ درانہ سوچ ہے کہ مولوی ممبر کے اوپر سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے. سیاسی گفتگو کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کا چور کرے گا جی, جگیردار لٹیرا کرے گا, وڈیرا کرے گا. اور مولوی صاحب تسی ممبر دے ہوتے سیاست کے بارے گفتگو نہ کرو, گویا معاشرے ہی نے مولوی کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا سیاست. اب بتائیے, حالانکہ دین ہے جو انہوں نے بات کی, اسلام دین ہے, دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اوپر اس کی حالات بڑھانا. یہ صرف مولوی کا کام یہ نہیں ہے, مولوی کا کام حقیقت میں یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. مولوی کا اصل کام تو یہی ہے کہ غلبہ دین کی اور اقامت دین کی اس کو ساری جزئیات پولیٹیکل سائنس کا اس کو پورے کا پورا علم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ان کی بات ہے نا کہ کسی خطیب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس کوئی انہوں نے اسپیسیفکیشن نہیں بنائی, یہ بات بھی کلی طور پہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ایسے ہو, لیکن جو مدارس کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ ایک کوالیفیکیشن ہے, ہر بندے کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر سے طب کے بارے میں پوچھا جائے گا, عالم دین سے آپ اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچولز کی یا دین کی یا مسائل کی آپ کے خیال میں قرآن و سنت میں اہمیت نہیں ہے. وضو آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ وضو کی بھی ایک اہمیت ہے, وضو کے بغیر آپ کا اسلام کا بنیادی رکن نماز ہی نہیں پورا ہو رہا. تو ان چیزوں کو بھی تو سکھانے کے لیے علماء کا ادارہ ضروری ہے. اور جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بات کریں ذرا جلدی بریک پہ جائیں. سر وضو اور نماز اور طہارت اور جنازہ یہ بھی ضروری ہے سر, کس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کرنٹ پاکستان انڈیا نہیں, چلیے سب پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ہم نے جس لفظ کو عالم بول دیا اس کی کل حیثیت یہ ہے. یہ بات ان کی ہے کہ انہوں نے صرف اس کو اسلام بنا دیا. اسلام نہیں سر, میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بندے کو جس کی ٹوٹل ڈگری میٹرک لیول کی ہے, اسلام میں میٹرک بھی نہیں ہے نا, یہ تو 7 سال کے بچے کو طہارت پتہ ہونی چاہیے نا, 10 سال کے بچے کو نماز آنی چاہیے, جنازہ اپنے باپ کا بچے کو خود پڑھانا چاہیے نا. اس کلی حیثیت کو ہم نے عالم کا ٹائٹل دے دیا. تو ماں باپ کیوں اپنے بچے کو عالم بنائیں گے؟ وہ الگ بات ہے. بالکل سر, آپ مجھے بتائیں کون سی 8 سال کورس میں تھیوریٹیکل فزکس کو قرآن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے, کون سے 8 سال کورس میں ٹوپوگرافی الجبرا کو قرآن پاک سے. اچھا مجھے یہ بات کہیے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا, ہر فیلڈ کا ایک الگ ہوتا ہے. یہ بات ہے آپ کی کچھ درست ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مدرسے کے اندر فزکس پڑھائی جائے تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. بھائی ہر بندے کا الگ ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے گا موضوع نہیں ہے سر, قرآن کے اندر انجینئرنگ. اگر مدرسے کے اندر فزکس پڑھانا موضوع ہے تو فزکس قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے, عدل سے کام ہے. قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فزکس پڑھائی جاتا ہے. ایک میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 پرنسپلز ہیں سائیکالوجی کے سر, انسپریشن, کریڈیبلٹی اور گین. آپ مجھے ان تینوں میں سے ایک چیز بتا دیں جو مرضی سے مل جائے. گین تو ہم سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ تو باللہ جنت کا حصول ہے سر, وہ بغیر انسپریشن کے انٹر نہیں ہو سکتا نا. جنت کا حصول ہے نا, تو وہ تو گین آپ کو مدارس اور دین کی اداروں سے مل جاتا ہے. نہیں ملتا سر, نہیں ملتا سر. تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس میں تعلیم ہونی چاہیے کہ اقامت دین کیسے ہوگا. ہم ریاست کی جو خلافت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے نا, وہ ممبر رسول نہیں ہے, وہ تخت رسول بھی ہے. تو تخت رسول کے اوپر بھی پہنچانا ہی ہے نا. لیکن ہم نے تخت رسول, آپ بھی یہ کہیں گے میں زیادہ سیاسی بات, میں تو اللہ کے فضل سے دوسرا خطبہ پڑھاتے ہیں سیاست کے اوپر ہوں, لیکن آپ کسی مولوی کا خطبہ سنیں آپ بھی کہیں گے یار مولوی کا سیاسی گال نہ کرو, اچھا دین سے کہنا ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں مسجد کا مولوی ڈرپوک سے, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں تک آپ کی صحیح ہے, میں تو اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب آپ نے ڈرپوک لوگ مسجد میں بھیج دیے اور ڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں, یا پھر چور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیج دیے. سر بات یہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چور پارلیمنٹ ہاؤس میں, مسئلہ ہے کہ ڈر چور جو ہے نا ڈرپوک مومن سے تو بہتر ہی ہے نا سر. میں نے ڈرپوک مومن کا کیا کرنا ہے, موقع پہ بھاگ جائے گا سر. نہیں موقع پہ بھاگنا چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے اس بات کے اوپر. 15,000 روپے مریم نواز کے اوپر ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا, 25,000 کے سائن فزکس کے پروفیسر نے نہیں کیے سر, بولیے نہیں کیے. یہ اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو قبول کیا. خالی فزکس پڑھاؤ, میں نے آپ سے کہا ہے قرآن کے اندر سے فزکس اور میتھمیٹکس پڑھاؤ. ایک عالم مجھے بتائیں جس کو میتھمیٹکس کی الف بھی آتی ہو. یار آپ ایسی بات کر رہے ہیں جی, جتنے بڑے بڑے عالم انجینئر بھی ہیں. کون کس نے آپ سے کہا سر عالم ہے اور انجینئر ہے؟ مجھے میرے سے بات کریں, میرا بڑا بھائی اس نے یو ٹی سے انجینئرنگ کی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں عالم انجینئر نہیں ہوتا. عالم انجینئرنگ میں نے میتھمیٹکس کی تھیوری کی بات کی ہے سر, میتھمیٹیشین نہیں ہوتے عالم. اچھا آپ یہ کہنے آپ کے بھائی, نہیں میں آپ کو سننے تو صحیح سر, میرا جملہ کیوں نہیں سنتے سر. کون سا عالم ہے جس کو میتھ آتا ہے؟ ہاں اچھا ہو گیا سر, آپ میرا اس جملے کا مطلب سمجھ لیں. آپ کے بھائی مسجد کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کے الحمدللہ رب العالمین کی میتھمیٹکس بتا سکتے ہیں. دیٹس واٹ یو سیئنگ, اور وہ اسی کا درس دیتے ہیں. نہیں آپ نہیں ہو, آپ پتہ مشین بنانے کو انجینئرنگ سمجھتے ہیں آپ, میں انسان بنانے کو میتھمیٹکس کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی میتھمیٹکس بتائی دی ہے, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. اور یہ وہ بندے کا سوال ہے پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی, میتھمیٹکس کی تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی. گدے پہ رکیے گا, یہ بتائیں اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہے, یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے, یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہیں نس میں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے.
गधा जंगली हो और आई खानदानी हो, घर में पालतू हो, वो दोनों के दोनों हराम है। आपको ये रसूलुल्लाह क्या बात सुने, बात संपन्न सवाल किया मैंने। एक हराम है, एक हलाल है। अच्छा, एक हलाल है, तो गधा अपनी नस्ल में हलाल है, कैसे? मगर कैसे? मगर खैबर के बाद अल्लाह के नबी में हराम कर दिया, कर दिया करके हराम कर आप दिया। समझ रहे हैं? तो ये मुफ्ती साहब खुद बता रहे हैं गधा अपनी नस्ल में तो हलाल है, मगर खैबर के बाद अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया। ठीक है, ये तो इस तरह की बात है कि शराब के पहले हलाल थी, बाद में तो मैंने कभी कहा, आपने मुझे कभी कहते हुए सुना है कि मैंने कभी कहा है रसूलुल्लाह ने गधा हराम कर दिया, हराम है। शेख कभी आपने सुना है मेरे मुंह से मैंने कहा गधा खाओ, आपने आई थिंक डिबेट बहुत ज्यादा हमारी है। क्यों पड़ी हुई है, सब जरूरी बात चलिए, आप है। लें। असली मसला ये है, अगर आप मैंने ट्वीट किया ना कि गधा खाओ सारे, मैं गधा खाने के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं, तो फिर आप मेरे बारे में सुपरस्टिशन के खिलाफ इस्लाम आया था। इस्लाम वाज अ सेंसिबल मूवमेंट अगेंस्ट द नॉनसेंस ऑफ अरेबिया एट दैट टाइम, अगेंस्ट द नॉनसेंस ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एक सेंस की बात थी, वरना लोग क्यों मानते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, लोग मुसलमान क्यों हो रहे थे उस वक्त? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉजिकल आंसर, सेंसिकल आंसर्स दे रहे थे ना उनको। तो ये आजकल का जो आलिम है वो सेंसिबल आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज जिस ग्रामर में वो सवाल पूछा जाता है उस ग्रामर की ट्रेनिंग नहीं होती उसको। ही डजंट इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेट अलोन बी एबल टू आंसर इट। एक नंबर 2, इवन इफ ही इज एबल टू आंसर, ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू आर्टिकुलेट द आंसर इन द ग्रामर ऑफ द चाइल्ड और जो ऑडियंस है। इसलिए तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मौलवी का और मुसलमान का। वो किसी और ही चाइनीज शुरू हो गया, वो ये जापानीज बोल रहे हैं कब से। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। अब मसला फिर भी ये है कि वो फितरा के तकाजे ना पूरे करने वाले मजहब के ऊपर है। इस्लाम एक दीन है जो फितरा के सारे तकाजे पूरे करता है। ऐसे मजहबी व्यापारों से तो अल्लाह बचाए जो इस्लाम के नाम के ऊपर मजहब बेचते हैं और कुछ जवाब नहीं दे सकते ना किसी, इसलिए वो नवाज शरीफों के और इमरान खान और जरदारियों के ताबे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को फितरा की ट्रेनिंग हुई होती है। ताकत में आना आपने, पैसे बनाने आपने, अपना लोगों के अंदर आपका लॉजिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। यही है ना क्रीडो पीपल पार्टी का भी, तो नवाज शरीफ का भी, तो इमरान खान का भी, तो आर्मी का भी, कि भाई लोगों को अपने हर्ड की तरह, फ्लॉक की तरह हर्ड करते हुए एक खास डायरेक्शन में दूसरी तरफ लेके जाना हमारा बेसिक्स है, हमारी बेसिक्स। ये मुसलमानों की बेसिक्स है असल में। लेकिन सर भी आपके जो नाकिद हैं, मेरा भी आपसे ये सवाल है, ये सवाल तो आपसे भी किया जाता है कि साहिल अदीम साहब भी बैठ कर टॉक शोज में, चैनल्स पे बैठ के उनकी प्रैक्टिकली डिलीवरेंस क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है सर, काश ये रोज मुझसे पूछे थे। 12,000 प्लस मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। पहला काम तो मैंने स्कूल खोला, मदरसा खुद नहीं खोलना था मैंने। वो तो मैथमेटिक्स बच्चे को सिखाई जा रही है, कुरानिक मैथमेटिक्स, जो 6 साल में आप करिकुलम जाके देखें www.sourcecode.academy, करिकुलम फ्री है, डाउनलोड करें। वो पोस्ट डॉक्टरेट लेवल का करिकुलम ना हुआ तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। वो 6 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है, 6 साल का कोर्स है, 7 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है। जबरदस्त। 6ठे साल में वो PhD कर रहा था मैथमेटिक्स, मगर कुरान पाक की कॉम्पिटेंस के साथ, कुरान पाक की लेंस के साथ, कुरान पाक के रेफरेंस के साथ। मैंने इसलिए तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान, जब वो किताब अल्लाह स्टार्ट करते हो आलमीन से, जो फिजिक्स की आयत है आलमीन, और मिनल जिन्नति वन नास पे खत्म करते हो जो डिमेंशंस की आयत है, जिन उधर से देखते हैं जहां तुम नहीं देखते हो, दे आर नॉट फ्रॉम आवर डिमेंशन। ये वो किताब है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बगैर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस समाए व तारिक व मा अदराका मा तारिक, पल्सार का पी नहीं पता है मुसलमानों के उलमा के नाम को। पल्सार इज revolving with the 25% at a 25% speed of light. एक स्टार रिवॉल्व कर रहा है close to a speed of light, not close to 25%. That's too fast. That's more than 700 revolution of a star per second. हम 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन लेते हैं। उस रेवोल्यूशन का क्या फायदा है, उससे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, और बैलेंस कैसे करा यूनिवर्स को, ये मुसलमानों का काम था। पल्सार कैसे अपनी लोकल गैलेक्सी को बैलेंस करता है, वो नॉकिंग स्टार, वो नॉक कहां से प्रोड्यूस हो रही है, ये मुसलमानों का काम था। इतनी बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त फिजिक्स की कि हमने जाके निकाली। और हमें तो हमारा बच्चा बता देना चाहिए, हमारे बच्चों को बताना चाहिए था कि